الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. قابل تکریم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا تذکرہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان اعمال کو اختیار کرے گا اس کا میری امت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی میری امت میں جو ہوگا وہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا. آپ نے کچھ روایات گزشتہ جمعۃ المبارک پر 12 روایات سنی تھی. ان روایات کو دیکھا جائے یا آج کی روایات کو دیکھا جائے، یہ اکثر روایات وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ تعلق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں خاص طور پر بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا گیا. تو 12 روایات ہم نے پڑھی تھی. آگے 13 نمبر پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے چہرے کو مارتا ہے. خط کہا جاتا ہے اس جگہ کو، تو جو اپنے چہرے کو مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت جیسی باتیں کرے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے، کوئی بھی تکلیف آ گئی، اس تکلیف کے موقع پر اگر وہ اپنے آپ کو بالکل شریعت کے حدود سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر راحت مل رہی ہے تو وہ بھی رب تعالیٰ کی جانب سے ہے، مجھے اگر خوشی مل رہی ہے تو وہ بھی رب تعالیٰ کی جانب سے ہے. یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تکالیف بھی آئیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ایمان والوں کو مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں آزماتے رہیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آ جائے گا، کبھی بھوک آ جائے گی، کبھی مالوں کی کمی آ جائے گی، کبھی پھل کی کمی آ جائے گی، کبھی جانوں کی کمی آ جائے گی کہ کوئی نہ کوئی گھر میں افراد فوت ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ آزمائش یہ ہے کہ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ یہاں پر شکوے کہنا کرنا شروع کر دے، یہاں پر وہ ہائے وائے کرنا شروع کر دے، اور ایک ترتیب یہ ہے کہ اس موقع پر وہ اللہ رب العزت کے سامنے دست بستہ اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ جی ہم بھی آپ کے ہیں، جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ بھی آپ کا ہے، جو آپ نے لے لیا ہے وہ بھی آپ کا ہے.
علماء فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو تکلیف کے اندر اسے غیب کی جانب سے تھپکی مل رہی ہوتی ہے. ہم کر کے تو دیکھیں، ہم جو ہے یہ کرتے ہیں لیکن وہ آخر وقت میں جب اور کچھ بھی حل نہیں ہوتا پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کریں. نہیں، جیسے ہی مصیبت پہنچے اس مصیبت پہ اپنے چہروں کو مارنے سے اور گریبان پھاڑنے سے، کپڑے پھاڑنے سے اور جاہلیت کی باتیں کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے موقع پہ آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ چھوٹی سی تکلیف ہو تب بھی یہ کہا جائے، بڑی تکلیف آ جائے اس پر بھی یہ کہا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور سامنے چراغ چل رہا ہے تو ہوا کا جھونکا آیا جس کی وجہ سے چراغ بجھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی تکلیف ہے جس پہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما یسوء المؤمن، ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ حالت، ہر وہ کیفیت جس کی وجہ سے ایمان والے کا دل غمگین ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ اس موقع پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. آج ہمارے ہاں بجلی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بجلی آتی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کوئی چھوٹی سی تکلیف آ گئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ کبھی وہ گاڑی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بائک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کس چیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ بے جان چیز اگر راستے میں جاتے جاتے اگر پتھر سے بھی ہمارا پاؤں ٹکر جاتا ہے تو قصور ہمارا ہے کہ ہم دیکھ کر نہیں چلے اور ہم وہاں پر پتھر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ رکھنے والے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. رکھا ہے جس نے، اس نے اپنی ترتیب پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں چاہیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دل تو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم دیکھ کر چلیں. لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے، پاؤں ٹھوکر لگ گئی ہے تو ایسے موقع پہ ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تکلیف کے موقع پہ اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے، جو جاہلیت کی باتیں کرتا ہے یا وہ اپنے چہرے کو مارتا ہے، سر کو پیٹتا ہے، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری تعلیمات یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ فرماتے ہیں 14 نمبر پہ لیس منا من حلق وفرق ولا سلق. آپ نے فرمایا کہ ایسی ہی تکلیف کے موقع پر وہ شخص کہ جو بسا اوقات ہوتا ہے تکلیف آئی تو تکلیف میں سر مڑوا دیا جاتا ہے، کپڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہائے وائے کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. فرمایا ایسے شخص کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. 15ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا. وہ شخص کہ جس نے تیر اندازی کو سیکھا، ثم علم ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ مقابلے کرنا کسی چیز میں جائز نہیں ہے. ہاں اگر مقابلہ کرنا ہے تو تیر اندازی کے اندر کرو، مقابلہ کرنا ہے تو گھوڑ سواری کے اندر کرو. اب تیر اندازی کو سیکھنے کا آپ نے ترغیب دی اور تیر اندازی کو سکھلانے کی بھی ترغیب دی اور اس پر آپ نے ابھارا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے تیر اندازی کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا تو فرمایا ایسے شخص کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بزدل ہے اور بزدلوں والی زندگی گزار رہا ہے.
وہ میدان کارزار کا بندہ نہیں ہے، وہ مجاہد آدمی نہیں ہے، فرمایا ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16ویں نمبر پہ فرمایا کہ من جلب علی الخیل یوم الرہان فلیس منا، من جلب علی الخیل یوم الرہان فلیس منا۔ یوم الرہان کیسے کہا جاتا ہے؟ یوم الرہان کہا جاتا ہے اس دن کو جس دن میں گھوڑوں کے دوڑ کا مقابلہ کروایا جائے، اس دن کو یوم الرہان کہا جاتا ہے۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کا گھوڑا ہے، دوسرے شخص کا گھوڑا ہے، اب گھوڑے کو جب دوڑنے کے لیے چھوڑا ہے ایک مقام سے، یہاں سے فلاں جگہ تک جانا ہے، اب وہاں پہ ترتیب یہ کی جاتی تھی کہ راستے میں کچھ بندوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ جیسے ہی میرا گھوڑا آئے گا آپ نے اس کو جو ہے آواز نکالنی ہے یا کچھ بھی ایسا عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں میرا گھوڑا تیز ہو جائے گا اور دوسرے گھوڑے سے آگے نکل جائے گا۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم الرہان گھڑ سواری اور گھوڑ کے مقابلے کے دن میں ایک گھوڑے کو ابھارا دوڑنے پہ، فرمایا ایسا بھی ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور دھوکہ کرنے والے کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک کھیل ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کھیل کا میدان ہو تو وہاں پر بھی دھوکہ نہ کیا جائے، کھیل کے میدان میں بھی دھوکہ نہ ہو۔ جو نبی ہمیں کھیل کے میدان میں دھوکہ دینے کی ترغیب، دھوکے سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو پھر ہم مسجد میں دھوکہ دے رہے ہوں تو ہم سے بڑا کوئی مجرم ہوگا؟ دکان پر بیٹھ کر دھوکہ دے رہا ہو کوئی شخص، مزدور جہاں سے اسے رزق مل رہا ہے اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، اور کئی معاملات ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے مواقع ہیں کہ جہاں پہ ہم دھوکے سے پرے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھیل کے میدان میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی دھوکہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17ویں نمبر پہ فرمایا من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھوں کو نہ کتروائے۔ شارب کسے کہتے ہیں؟ شارب کا معنی ہوتا ہے پینے والا۔ تو کسی کی اتنی مونچھیں ہوں کہ وہ چائے پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھیں بھی پی رہی ہوں، وہ بھی اس کے اندر آ رہی ہیں، تو فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی مونچھیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اوفر اللحا وحف الشوارب، طریقہ کار یہ ہے کہ مشرکین داڑھی کٹاتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم ایسا کرو کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج ہمارا وتیرہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل رہی ہیں، ہم نے اس کے بالکل خلاف کرنا ہے، بالکل خلاف کرنا ہے۔ کسی نے مجھے رکھ دی تو اسے کون سا ایوارڈ مل جائے گا؟ ہاں، مجھے اگر رکھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو ان کی جو مونچھیں ہیں وہ سائیڈ سے ہیں، اور سائیڈ سے اگر بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کافر کو ڈرانے کے لیے ہیں۔ یہاں پہ کون سا جو ہے وہ مونچھیں رکھ کر مجاہد بن رہا ہے، اور کون سے وہ کافر کے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے؟ ہم جو ہے مونچھیں رکھ کر اپنی بیوی کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی وہ ڈرتی شرتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، اتنی بڑی مونچھیں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پانی پیتی ہیں، چائے پیتی ہیں، باقی معاملات کرتی ہیں، فرمایا ایسا کرنے والا بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ اس کے ساتھ چائے میں آ رہی ہیں، پانی میں آ رہی ہیں، شربت میں آ رہی ہیں، تو اسے فوراً کٹوا دینا چاہیے۔
مونچھوں کے بارے میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے اس کا مڑوانا، ایک ہے اس کا کتروانا۔ دونوں صورتیں ہیں، کٹوانا بھی درست ہے، مڑوانا بھی درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وحف الشوارب، وحف الشوارب کے اندر احفا کہا جاتا ہے کہ کینچی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز سے جو کاٹنے والی ہو اتنا کاٹا جائے کہ بالکل چمڑے کے ساتھ چمڑا ہو جائے، بالکل باریک ہو جائے۔ تو کاٹنے کو علماء نے افضل قرار دیا ہے، مڑوانا بھی درست ہے، کاٹا جائے تو بھی ٹھیک ہے، مڑوایا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی ایسی مونچھیں ہیں جو پانی کے اندر آ رہی ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹتا، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18ویں نمبر پہ فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرِنَا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت کو نہیں پہچانتا، بڑوں کے احترام کو نہیں پہچانتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُبَجِّلْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمَنَا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اور وَيَعْرِفْ لِعَالِمَنَا، اور ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، اس کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہچانتا۔ ان روایات کے اندر جو 4 روایات، ایک ہی روایت اس کے مختلف الفاظ ہیں، تو 4 باتیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں۔ ایک کہ ہم نے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی قدر کرنی ہے۔ 3 باتیں ملتی ہیں یہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں چاہیے کہ یرحم صغیرنا، وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ جب بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے گا، اس کے ساتھ اچھا لگاؤ رکھے گا، اس کے ساتھ دلی تعلق رکھے گا، اسے محبت دے گا، تو لازمی طور پر جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور کسی معاشرے کے اندر ایسا ہو کہ وہاں پر بڑے ہیں وہ اپنی قدر خود نہیں کروا رہے، تو پھر ایسی صورت میں چھوٹے ہیں وہ بھی بڑوں کی قدر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ 3 4 6 جوان ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک بابا ہے وہ بھی جا کر ان جوانوں کے درمیان میں بیٹھ جائے، اب وہ بچے کچھ تو اسے برداشت کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ پھر اسے چٹکیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اب اگر یہ بچے، یہ جوان اس بابا جی کو، اس بڈیرے کو چٹکیاں دے رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو غلطی اس کی ہے کہ کیوں ان کے پاس جا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی عزت کی خود حفاظت کرے، خود احترام کرے۔ جب اس نے اپنی عزت کو اتار کر خود نیچے چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کی غلطی تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر پہلے بڑوں کو چاہیے وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کو احترام دیں۔ بڑے، خواہ وہ گاؤں کا بڑا ہو، خواہ وہ قبیلے کا بڑا ہو، خواہ برادری کا بڑا ہو، خواہ گھر کا بڑا ہو، تو ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، شفقت کا معاملہ ہو۔ اور پھر چھوٹوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، خواہ وہ بڑا آپ کے والد کی حیثیت سے ہے، آپ کے چچا کی حیثیت سے ہے، آپ کے ماموں کی حیثیت سے ہے، یا آپ سے عمر کے اندر بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی عزت کا اس کی عزت کی جائے۔ اور فرمایا گیا وَيَعْرِفْ لِعَالِمَنَا، اور وہ شخص
جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، تو علماء کی قدر کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں، ایسے ہی اس کی بھی قدر کرنی ضروری ہے۔ جس طریقے سے والدین ہیں تو والدین ہمارے لیے ایک جسمانی والد کی حیثیت سے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے روحانی والد کی حیثیت سے ہیں، وہ ہماری روحانی طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء ان کو جسمانی والدین سے بھی زیادہ قدر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے ان کی خاص طور پہ قدر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر نماز پڑھیں، باہر دیکھ لیں انہیں کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ 8-8 سال 10-10 سال 20-20 سال ہے کہ پیچھے نماز پڑھی جائے اور پھر اسی کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی جائے، تو ایسے جو اپنا کیا ہوا عمل ہوتا ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، باقی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا رہا ہوتا۔ اس کا کیا بگاڑا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جسے رکھا ہوا ہے وہ ہم سے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ تنخواہ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ وہ جو ایک نماز پڑھا رہا ہے، اس ایک نماز کی اگر ہم چاہیں بدلہ دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے تو اتنا رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا ملازم ہے، اب ملازم کی حیثیت سے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرے گا۔ یہ ملازم کی حیثیت سے نہیں ہوتا، وہ اپنا حق پورا کر رہا ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کے اختیار کر رہا ہے، یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دو الگ الگ جنس ہیں، عورت الگ جنس ہے، مرد الگ جنس ہے۔ مرد کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے، شریعت کی جانب سے بہت سے حقوق وہ ہیں جو عورت کے لیے نہیں ہیں، اور بہت سے حقوق وہ ہیں جو مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے نہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو عورت کے لیے ہیں، مرد کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ مرد جو عورت بننے کے چکر میں ہے، یا وہ عورت جو مرد بننے کے چکر میں ہے، فرمایا ایسا ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ایک نیا ٹرینڈ بن گیا، عورتیں ہیں وہ بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر رہی ہیں، اور مردوں کو دیکھیں انہوں نے پونیاں لگائی ہوتی ہیں، رنگ لگائے ہوتے ہیں۔ تو بالوں کے اندر ہم یہاں پہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے چکر میں ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مرد بننے کے چکر میں ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ آپ نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، عورت کو حکم ہے کہ آپ جتنا نیچے کر سکتی ہو آپ نیچے کریں۔ اور آج آپ باہر جا کر دیکھیں کہ عورتوں کی شلوار کہاں پہ ہوتی ہے اور مردوں کی شلوار کہاں پہ ہوتی ہے۔ مرد جا رہا ہے وہ جھاڑو لگاتے ہوئے جا رہا ہے، عورت ہے وہ آدھی پنڈی کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ جتنا حصہ مرد کا ٹخنوں سے نیچے شلوار کے اندر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اتنا حصہ وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ اور عورت کے لیے جتنا حصہ وہ ظاہر کر رہی ہے، جو اس کو حکم تھا کہ آپ نے چھپانا ہے، وہ ظاہر کر رہی ہے، تو یہ اپنے آپ کو وہاں پہ جہنم کا ایندھن بنوا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کچھ آ چکا ہے، گھر کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر ان کے بچوں کے اندر بچیوں کے اندر یہ بیماری ہو تو وہ منع کریں، بیٹا آپ کا کام ہے، آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے، آپ کی ذمہ داری آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور ہم جو ہیں گھر کے اندر وہ بت بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جو جیسے جو کرتا ہے کرتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جو چیزیں ہیں عورتوں کے لیے اور مرد پر استعمال کر رہے ہیں۔
اور مردوں کی ہیں اور وہ عورتیں استعمال کر رہی ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قسم جو کھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تعلیمات یہ ہیں کہ جب تک انتہائی ضرورت نہ ہو آپ قسم نہ کریں، انتہائی ضرورت نہ ہو، اور جہاں پر ضرورت پڑ جائے تو اللہ رب العزت کے نام کی قسم ہوگی یا اللہ رب العزت کی صفات کی قسم ہوگی۔ اللہ رب العزت کے نام ہے کہ آپ کہیں اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کی صفات ہے خالق کی قسم، مالک کی قسم، رازق کی قسم، یہ تو درست ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے تو فرمایا اس نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ نبی کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بہن کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا کہ وہ میری جان کی قسم، یہ جان مان کی قسم نہیں ہوتی۔ قسم جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بولے کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے نام کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ایسے یہاں پر فرمایا گیا من حلف بالامانہ، تو کہتے ہیں مجھے امانت کی قسم ہے، تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری تعلیمات یہ تھی کہ قسم کھائی جائے تو اللہ رب العزت کے نام کی کھائی جائے، اور امانت جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا غیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى حیۃ فلم یقتلها مخافۃ طلبها فلیس منا۔ ایک ذہن بنا ہوا تھا ابتدائی اسلام کے اندر، آج تک وہ ہمارے اندر چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے سانپ کو مار دیا، اس سانپ کا جوڑا ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت آ کر مارنے والے کے حملہ کرے گا، اور اس سانپ کے آنکھ میں تصویر بن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سانپ گوزی جانور ہے، جہاں پر نظر آئے آپ اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مارنے کے بعد اس کو سنبھالنا یہ بھی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مارا اور مار کر راستے میں پھینک دیا، مارا اور مار کر ایسی جگہ پر پھینک دیا جہاں پہ جانوروں کا آنا جانا ہوتا ہے، بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو مارنا یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری یہ ہے کہ مارنے کے بعد اسے سنبھالا بھی جائے۔ تو فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا، سانپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اس ڈر کے ساتھ کہ اس کا جوڑا آ کر مجھے ہلاک کر دے گا، فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا عقیدہ کمزور ہو کہ اس کا جوڑا آ کر مجھے کچھ کر دے گا۔ کرنے والی ذات، تکلیف دینے والی ذات اور راحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، سانپ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا جو عقیدہ رکھ رہا ہے اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آخر میں 22 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل على عصبیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ عصبیت کہتے ہیں میری قوم، میرا قبیلہ، میری غیرت، میرا یہ مسئلہ۔ تو ایسا کرنے والا فرمایا کہ جو عصبیت کی جانب بلا رہا ہے، لوگوں کے اندر افتراق پیدا کر رہا ہے، میں سید ہوں تو یہ ایسا ہو جائے گا، یہ سید ہے تو یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہو، اب اس کی قوم والا دوسرے کو اپنے پاس بیٹھائے گا تو لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ تو جب فرمایا کہ جو عصبیت کی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے، امت کے اندر افتراق پیدا کر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ 22 روایات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جرائم کے بارے میں،
مختلف گناہوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس بات پر فخر کریں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. ہمارے پاس اور کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ بھول برائیاں ہیں. ایک ہی تو سہارا ہے کہ حضور کہہ دیں گے یہ میرا ہے. لیکن اگر آج ہم یہ کہتے رہیں کہ میں حضور کی امت میں سے ہوں، کل حضور پہ ہماری جانب سے چہرہ پھیر دیں تو جائیں گے کہاں پہ؟ کس جانب جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے ایک شخص آیا جس نے داڑھی کو کٹوایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے. آپ نے اس سے چہرے کو پھیر دیا، چہرے کو پھیر دیا. آج ہم داڑیاں کتروا کر وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کریں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی مشابہت اختیار کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں شفاعت حضور کی ملے گی. کل اگر وہاں پر حضور کہہ دیں کہ یہ تو میں جانتا ہی نہیں، اس کے چہرے پر میرا پاسپورٹ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کے چہرے پر تو میرا عمل ہے ہی نہیں ہے، میری طریقہ ہے ہی نہیں ہے، باقی اندر کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے. کم از کم ہماری شکل و صورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو. ہم نے یہاں پہ داڑھی منڈوا دی تو ہمیں کون سا ایوارڈ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. لیکن آج جائیں گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں اور یہ سرچ کریں کہ داڑھی کے منڈوانے کے کتنے نقصانات ہیں. آپ کو ایک دو نہیں درجنوں ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ درجنوں ملیں گے. اور یہ درجن کہنے والا کوئی پاکستان کا مفتی نہیں ہوگا، وہ کوئی عالم دین نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، وہ یہودی بھی نہیں ہوگا، عیسائی بھی نہیں ہوگا. یہ تحقیقات آج بھی گوگل پہ وہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جو دہریے ہیں، جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مان رہے، جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مان رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوانے میں نقصانات ہیں، داڑھی رکھنے میں کوئی نقصانات نہیں ہیں. بتلاؤ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے یا نہیں؟ حکیم ہے. جو بھی فیصلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ حکمت سے خالی ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر بالوں کو نکالا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے کیوں نکالا ہے. وہ ہاتھ پہ کیوں نہیں نکالا؟ زبان پہ کیوں نہیں نکالا؟ آنکھوں کے اندر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہاں پہ نکالنا چاہیے، یہاں پہ نہیں نکالنا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم جب پیدا ہوئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، تو آج ہم وہی اس پرانی صورت پہ جا رہے ہیں. تو پیدا ہوئے تو دانت بھی نہیں تھے، نکال دیں. پیدا ہوئے تھے تو باقی بھی بہت سی صورتیں نہیں تھی، آپ بھی نکال دیں. تو یہ لڑنے کی باتیں نہیں ہیں کہ واجب ہے، سنت ہے، رکھیں نہ رکھیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، جو شخص داڑھی کو کٹوا رہا ہوتا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تب بھی یہ جرم کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ داڑھی آ جاتی ہے دوبارہ. وہ روزہ رکھ رہا ہے تب بھی جرم کر رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے تب بھی جرم کر رہا ہے، باقی کوئی معاملہ کر رہا ہے تب بھی وہ جرم کر رہا ہے. کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین چہرہ، سب سے حسین صورت جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں قسمیں اٹھاتے ہیں، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم. اس چہرے پہ داڑھی موجود تھی، اس چہرے پر داڑھی موجود تھی. آگے آپ کا اپنا ضمیر ہے کہ آپ وہ چہرہ بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، یا آپ وہ چہرہ بنائیں جو آج بھی ان کے دشمنوں کا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.